السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المکتبۃ شاملہ جدید کے حوالے سے کچھ آپ سیکھ چکے ہیں، تو اختر کتاباً القرآن الکریم ان دو آپشنوں کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے البحث کا آپشن، سرچ کا آپشن، F3 پہ کلک کریں یا یہاں پر کلک کر دیں تو یہ آپشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ تو آپ مکتبہ شاملہ میں بحث کرنا چاہتے ہیں، سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آپشن کھل جائے گا۔ یہاں سے الکتب، چونکہ ہم نے اس پہ کلک کیا ہوا ہے تو جتنی بھی کتاب اس مکتبہ میں ہے وہ ساری مکمل کتابیں یہاں پر آ چکی ہیں۔ اگر سب کتابوں میں سرچ کرنا ہے تو آپ یہاں کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، بلکہ یہاں پر صرف جو لفظ سرچ کرنا ہے وہ لکھیں اور یہاں پر جو بٹن ہے بحث کا، اس پہ کلک کر دیں تو سب کتابوں میں خود بخود سرچ کر دے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چند کتابوں میں سرچ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کتاب کا نام لکھیں گے۔ مثلا ہم نے یہاں پر کتاب کا نام لکھا سلسلہ، تو اس نام سے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ اپنی مطلوبہ کتابوں کو یہاں ایسے سلیکٹ کرتے جائیں، تو جیسے جیسے آپ یہاں سلیکٹ کریں گے یہاں کتابوں کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ دیکھیں یہ سلیکٹ کر رہا ہوں، یہاں پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ مخصوص کتابوں سے بھی اس طرح سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے کتابوں کو سلیکٹ نہیں کرنا بلکہ پوری ایک موضوع کو سرچ کرنا ہے، حدیث کا موضوع ہے، سنت کا موضوع ہے، یا پھر کسی جو مختلف فقہات ہیں، فقہا ہیں اس حوالے سے، یا مثال کے طور پہ تفسیر کا موضوع ہے، تو پھر آپ الکتب آپشن کو ختم کر کے التصنیف میں آئیں گے اور یہاں پر جس فولڈر میں آپ نے سرچ کرنا ہے، جس الماری میں تفسیر کی، تجوید کی، کتب السنہ شروع کی، اسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد یہ جو نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں اختیار الاقسام المحددہ، تو اس کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر قسم شروح الحدیث کا اضافہ ہو گیا۔ اب صرف اسی میں یہ سرچ کرے گا۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ شروح الحدیث کے ساتھ ساتھ علوم الحدیث بھی اس میں آ جائیں سرچ میں، تو اس پہ کلک کر کے اختیار الاقسام پہ کلک کروں گا تو اس کا بھی یہاں پر اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ یہاں سے مختلف الماریاں بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، پوری کی پوری الماری جس میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوں گی کہ یہاں پر آپ اس میں سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ اوپر المطبوعات غیر المطبوعات کا جو آپشن ہے، اس کے حوالے سے پچھلی ویڈیوز میں بتایا جا چکا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ البحث فی، یہاں پر یہ جو آپشن آ رہا ہے البحث فی، کہ آپ نے بحث کس میں کرنی ہے، متن میں کرنی ہے، حواشی میں، تعلیقات میں، عناوین میں، تو جس میں آپ نے بحث کرنی ہے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں اور اس کے بعد آپ اس میں بحث کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ عناوین میں بحث کریں گے تو یہ ساری چیزیں چونکہ عنوان میں شامل نہیں ہوتی، آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی، اور جب آپ ان پہ کلک کر لیں گے کسی پر بھی تو جو عنوان ہے وہ خود بخود یہاں سے نکل جائے گا۔ اب یہ تین آپشن ہے، واو او لیسا۔ واو کا معنی کیا ہے؟ واو کا معنی یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر مختلف الفاظ لکھ دیے جو آپ کو یاد ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ جس حدیث میں ہے یا جس عبارت میں ہے وہ میرے سامنے کھل جائے، تو مختلف الفاظ آپ یہاں پر لکھ دیں گے واو کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سارے الفاظ اس میں ہونا ضروری ہیں، تب ہی وہ سرچ کرے گا۔ اور او کا معنی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی لفظ اس میں آ رہا ہے، تو او کا معنی یہ ہے کوئی بھی لفظ ان پانچوں لفظوں میں سے جس میں آ رہا ہے وہ سرچ کر کے دکھا دے۔ تو اس طرح آپ یہاں پر الفاظ لکھیں گے تو اس طرح کے جو آپ کا مطلوبہ سرچنگ ہے وہ آ جائے گی۔ لیسا کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر آپ مختلف الفاظ ڈال دیں کہ ان الفاظ کے علاوہ باقی کوئی بھی ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے، تو یہ اس کا معنی ہے۔ تو اس طرح آپ جو بحث آپشن ہے وہ یہاں سے ان کی سیٹنگز کر کے اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تصنیف ہے۔ المؤلفون میں بھی اس طرح آپ کسی مؤلف کے بارے میں سرچ کرنا چاہتے ہیں۔ المفضلہ، اس کے بارے ہم جان چکے ہیں، آپ نے مخصوص ایک الماری بنائی ہوئی ہے، اسی میں آپ نے سرچ کرنا ہے انہی کتابوں کے اندر، تو آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور ان میں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ مؤخرہ اور یہ سارے جو آپشن ہیں اس حوالے سے آپ پہلے جان چکے ہیں۔ نیچے کے یہ جو آپشن ہیں
اختیار المجلدات المحددہ، اس حوالے سے آپ پہلے جان چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اگلے آپشن ہیں، یہ دو آپشن آپ دیکھ لیں، اختیار الکتب المحددہ، یہ صرف کتابیں، جب آپ کسی الماری پہ کلک کریں گے تو اس میں سے مختلف کتابیں، آپ نے محدود کتابیں وہ سلیکٹ کرنی ہیں، تو آپ یہاں پر کلک کر دیں گے یا یہاں پہ کلک کریں گے، اس میں سے جس کتاب کے اوپر آپ نے رکھا ہوگا وہ کتاب خود بخود سلیکٹ ہوتی چلی جائے گی۔ اور الغاء کا معنی ہے کہ اس کو ختم کر دیں، تو ایک ایک کر کے آپ کو ختم کرنی پڑے گی کتابیں۔ اور اگر آپ یہاں پر کلک کر دیں گے الغاء الاقسام المحددہ، کہ جو سلیکٹ شدہ فولڈر ہیں یا الماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو جیسے ہم یہاں کلک کریں گے یہاں سے یہ ختم ہو جائیں گی، تو ہم یہاں سے جو مثلا یہ قسم علوم الحدیث کی الماری ہے تو علوم الحدیث کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں کلک کریں گے تو یہ خود بخود یہاں سے غائب ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے یہاں پر مختلف سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، الماریاں سلیکٹ کی ہوئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی ساری غائب ہو جائیں، تو آپ یہاں کے بجائے ڈائریکٹ یہاں پہ کلک کریں گے، حذف الکتب المحددہ من القائمہ، جیسے کلک کریں گے تو اس میں سے خود بخود وہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گی، تو وہ جو آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں وہ غائب ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے آپ جو کتابیں ہیں سرچ بحث کے آپشن میں وہ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ مجالات کا آپشن ہے، اگر آپ نے الگ سے کوئی اپنی طرف سے اضافے کیے ہوئے مجالات لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، ان میں آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بحث آپشن کا جو مکمل تفصیلی تعارف ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ جو کمنٹ سیکشن ہے وہاں پر کمنٹ کر کے معلومات لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی اس حوالے سے رہنمائی کر دی جائے۔ مزید انشاءاللہ جو آپشنز ہیں ان حوالے سے ہم مزید ویڈیوز میں سیکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔